بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان میں چھٹا رکن ہے قاعدہ۔ ارکان نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ آج کی مجلس میں قاعدے کی 5 سنتیں عرض کی جائیں گی، جس میں 2 سنتوں کا تذکرہ آج ہوگا، بقیہ کا انشاءاللہ دوسری مجلس میں۔ لیکن ان 2 سنتوں کے تذکرے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چند باتیں ذہن میں رکھنی مفید ہیں۔ نمبر 1، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں اور دوسرے تشہد کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے، یہ قاعدہ اولیٰ ہے، اور پھر ہم نے 4 رکعتیں مکمل کر لی، آخر میں بھی بیٹھے، یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ یہ قاعدہ اخیرہ رکن ہے نماز کا اور نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 2، ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو، اتنی دیر بیٹھنا قاعدے میں یہ فرض اور ضروری ہے کہ جتنی دیر میں التحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھا جا سکے، جس کو آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، ایک ہے تشہد کا پڑھنا، ایک ہے اس کی مقدار میں صرف بیٹھنا۔ تو یہ تشہد کی مقدار میں بیٹھنا فرض اور ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا واجب ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔ چوتھی بات یہ کہ پہلے اور آخری قاعدے میں التحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ایک 5ویں بات یہ کہ درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، تو کوئی بھی قرآنی دعا یا حدیث میں جو دعائیں ہیں ان میں سے کسی دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ ایک 6ٹھی بات یہ کہ السلام علیکم کہہ کر سلام پھیرنا یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات میں بیٹھتے تھے اور التحیات پڑھتے بھی تھے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةِ، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے التحیات پڑھتے تھے۔ ایک 7ویں بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ التحیات کے مختلف الفاظ حدیث میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور الفاظ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تشہد یہ بہت مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے اہتمام سے سکھایا، اور اس اہتمام کو حضرت نے خود بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، ایک تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کر، جو جیسے کوئی آدمی
کسی سے مصافحہ کرتا ہے یا کسی سے کوئی اہم بات کر کے ہاتھوں کو پکڑ کے بٹھاتا ہے اور بات کرتا ہے، اس طرح بات. کفی بین کفیہ، اور کما یعلمنی السورہ، جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. یعنی جتنا اہتمام قرآن مجید کی سورت سکھانے پہ کیا جاتا ہے، اتنا اہتمام آپ نے مجھے تشہد سکھانے پر کیا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے تشہد. اس کو التحیات بھی کہہ دیتے ہیں. عبدہ ورسولہ آخری الفاظ ہے نا، وہاں تک پڑھنا ہے. لہذا کسی کو اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو، ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ ان کو پڑھنا بھی تو واجب ہے، صرف بیٹھنا ہی نہیں ہے، ان کو پڑھنا بھی ہے. تو یہ پڑھے بغیر نماز کیسے ہوگی؟ اس تمہیدی گفتگو کے بعد جس بات کے لیے یہ تمہید باندھی گئی ہے وہ یہ کہ قاعدہ ارکان نماز میں آخری چھٹا ہے، اور اس کی کل 5 سنتیں ہیں. نمبر 1، پہلی سنت ہے افتراش. کیا مطلب؟ یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں. جیسا کہ ہم بیٹھتے ہیں، بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دائیں پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں، اس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوتی ہیں. اس طرح بیٹھنے کو افتراش کہتے ہیں عربی اصطلاح میں. افتراش. یاد رکھیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، دونوں سجدوں کے درمیان قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کا یہی مسنون طریقہ ہے. صرف قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھنا اس طرح، بلکہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے، قاعدہ اولا میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو تورک کہتے ہیں. ورک کیا معنی آتے ہیں؟ سرین کو زمین پہ رکھنا. تورک کی تفصیل یہ ہے کہ دایاں پاؤں جو ہے اس کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ کر لی جائیں اور بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر بائیں جانب پولے کو زمین پر رکھ کر، یعنی سرین کو زمین پہ رکھ کے آدمی بیٹھ جائے. یہ عورتیں اس طرح بیٹھتی ہیں. عورتوں کے لیے اسی طرح بیٹھنا مسنون ہے. اس کو اصطلاح میں تورک کہتے ہیں. یہ دائیں پاؤں کی انگلیاں آپ نے موڑ کے قبلہ رخ کر لی اور سرین کو زمین پہ رکھ کر بیٹھ گئے، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے نکال کر دائیں جانب کر دیا. میں نے عرض کیا کہ خواتین کے لیے اسی طرح بیٹھنا مسنون ہے. اس کو تورک کہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ تورک میں سرین کو زمین پر رکھا جاتا ہے اور اس پر آدمی بیٹھ جاتا ہے، اور افتراش میں بائیں پاؤں کو زمین پہ رکھ کے اس پر بیٹھتے ہیں. افتراش مردوں کے لیے مسنون ہے اور تورک عورتوں کے لیے مسنون ہے. حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو نماز سکھائی تھی، دیہاتی کو.
بہت ساری باتیں سکھائیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا جَلَسْتَ فَجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى، جب تم بیٹھو تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا، جسے افتراش کہتے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض نمازی حضرات دونوں ایڑیاں کھڑی کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں، خصوصاً دونوں سجدوں کے درمیان چونکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ ایڑیوں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو عربی میں اقعاء کہتے ہیں، ایڑیوں پر بیٹھنا، اقعاء۔ یہ سنت کے خلاف ہے، خواہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں یا قاعدہ اولا اور اخیرہ میں بیٹھیں، وہی افتراش والی صورت اختیار کرنی چاہیے، یہ اقعاء والی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں کی پشت زمین پر بچھا دیتے ہیں، یا دونوں پاؤں میں ایک کو دوسرے پر رکھ کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر بغیر کسی عذر کے اس طرح کوئی کرے گا تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ یہ دو کوتاہیاں جو عموماً پائی جاتی ہیں، میں نے اس کی طرف آپ کی توجہ دلوائی۔ قاعدہ اخیرہ کی دوسری سنت، یہ صرف قاعدہ اخیرہ ہی کی نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی اس کا اہتمام، قاعدہ اولا میں بھی اس کا اہتمام، قاعدہ اخیرہ میں بھی اس کا اہتمام ہوگا۔ وہ کیا کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے قریب رکھنا، ہتھیلیوں کو ران پہ اور انگلیوں کو گھٹنوں کے قریب رکھا جائے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی ایسی ہوگا، قاعدہ اولا اور اخیرہ میں بھی اس کا اہتمام ہوگا۔ عام طور پہ لوگ اپنی دو ہاتھوں کی انگلیاں یوں گھٹنوں پہ اتنا آگے لے آتے ہیں کہ انگلیاں نیچے لٹک جاتی ہیں، قاعدے میں بیٹھے ہوئے اور انگلیاں نیچے لٹک رہی ہیں۔ نہیں، انگلیاں نیچے لٹکی ہوئی نہ ہو، بلکہ اس ہاتھ کو پیچھے کریں، ہتھیلی اب آپ کی ران پہ آ گئی اور انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنوں کے قریب آ گئی۔ تو انگلیاں جو ہیں یہ گھٹنا ہے، یہ انگلیاں گھٹنوں کے قریب ہوں اور یہ ہتھیلی ران کے اوپر ہو۔ یہ سنت طریقہ ہے، انگلیوں کو گھٹنوں سے نیچے لٹکا کے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ انگلیاں جو دونوں ہاتھوں کی ہیں وہ قاعدے میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں اپنی حالت پر رکھی جائیں گی، نہ تو ان کو پھیلا کر رکھیں، نہ ہی ان کو بالکل ملا کے رکھیں، یہ ایسے ہی اپنی حالت پر رکھی جائیں گی جیسا کہ تکبیر اولا کے وقت میں ہم ان ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔